نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، یہ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ حج کے یہ مہینے اللہ کی حرمت کے مہینے ہیں۔ اللہ پاک نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ ان مہینوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے کی بڑی تاکید کی گئی۔ دین اسلام دنیا میں اپنا غلبہ قائم کرنے کے لیے آیا ہے کہ تمام ادیان پر اس دین حق کو غالب کیا جائے، اور غربے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایسے اعمال و افکار پیش نظر رکھے جائیں جو اس غلبے میں ممد و معاون ہو۔ حج کا مقدس فریضہ دراصل دین کے غلبے کا اظہار ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حج سے مقصد اس بات کا اعلان کرنا ہے بین الاقوامی سطح پر کہ اب اللہ کی بڑائی، اس کا نظام قائم ہو کر رہے گا۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان بیت اللہ الحرام میں جمع ہوں، مقامات مقدسہ میں ان کا ایک بہت بڑا اجتماع ہو، اور اس اجتماع کے ذریعے سے کفر اور ظلم کی طاقتوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ اب دنیا میں کفر اور ظلم کا راج قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی حکمرانی اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کا دور دورہ قائم کیا جانا لازمی اور ناگزیر۔ ایک حاجی جب دیوانہ وار یہ اعلان کرتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں اور آپ کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت شریک نہیں ہے، تمام تر تعریفیں، حکمرانی صرف تیرے لیے ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تمام تعریفوں اور خوبیوں کا مالک صرف شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حکمرانی بھی اسی کے لیے ہے۔ دنیا کا کوئی حکمران، کوئی طاقتور سے طاقتور فرد اللہ کے مقابلے پر نہیں آ سکتا، کسی کی شرکت اس حوالے سے قبول نہیں ہے۔ تو دراصل ایک بین الاقوامی اجتماع میں جہاں کالے گورے، مشرقی مغربی، شمالی جنوبی، دنیا بھر سے انسان کھنچے چلے آتے ہیں، وہ تمام کے تمام اپنے اجتماع کے ذریعے سے کفر کی طاقتوں کو لرزہ بر اندام کریں، دین کے غلبے کا اعلان کریں۔ یہ حج وہ موقع ہے جب دین کے غلبے کا آخری اعلان
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری اور منفرد حج میں کیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر بین الاقوامی انقلاب کی نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی حکمرانی کی صورت میں مکمل کر دی، اور آئندہ سے بطور نظام اور دین کے میں اسلام سے راضی ہوں، اسلام کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کروں گا، اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین اور نظام کی تلاش میں ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے تو وہ اس سے کبھی کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ غلبے کا اعلان۔ اب حج کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے دیوانہ وار ایسے اعلیٰ اور عمدہ اعمال کیے جائیں کہ جو اس عالمگیر اجتماع کے لیے ممد و معاون بنے۔ اسی حوالے سے یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کے یہ 10 ایام، ان کے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں، اعمال صالحہ، اور جن جن دنوں میں بھی کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے محبوب ترین دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ 10 دن ہیں۔ عشرہ ذی الحج، یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کا، ان 10 دنوں میں کوئی انسان عمل کرے تو باقی دنوں کے اعمال کے مقابلے میں اس کا اجر و ثواب اور اس کا نتیجہ کئی گنا بڑا ہوا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ محبت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ذات باری تعالیٰ ان انسانوں کے دلوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ان سے محبت رکھتی ہے، ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ترین دن ہیں یہ 10؟ حضور نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے، سوائے اس مجاہد کے یا اس جماعت کے جو گھر سے جہاد کے لیے نکلی، جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں، اور دوبارہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئی، جان بھی قربان کر دی اور مال بھی اللہ کے راستے میں لٹا دیا، وہ بہرحال زیادہ افضل ہے۔ ان 10 دنوں کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اس کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت۔ آج کل لوگ اس طرح کی احادیث سے فضائل اعمال کی کچھ خود ساختہ تشریحات شروع کر دیتے ہیں، اور چند وظیفے اور چند عبادات کو جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں بھی زیادہ محبوب سمجھنے کے تناظر میں ان 10 دنوں کے اعمال کے ثواب کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کی حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر مدینہ منورہ کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ حج کے لیے روانگی یکم ذی الحج کو ہر حال میں کر لیتے تھے، اول تو یکم ذی الحج سے پہلے ہی،
ذوالقعدہ کے آخر میں سفر شروع ہو جاتا تھا، لیکن یکم ذی الحج آخری دن تھا جس میں انہیں مدینے سے روانہ ہو کر 8ویں ذی الحج تک مکہ مکرمہ پہنچنا ہوتا تھا، کیونکہ 8 ذی الحج کو مکہ سے مینا اور پھر اگلے دن عرفات اور پھر اگلے دن مزدلفہ، دوبارہ مینا اور پھر طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا، جو حج کے مناسک اور اعمال۔ تو یہ دن مجاہدے کے دن ہے۔ ایک آدمی بین الاقوامی غلبے کے اجتماع میں شرکت کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو وہ بھی تو جہاد کے لیے نکل رہا ہے۔ غلبہ دین کے نظریے سے ایک ایسے اجتماع میں جس میں وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایام تشریق اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کا نعرہ مستانہ بلند کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور کبریائی، اس کی عظمت اور اس کے عالمگیر اجتماع کی طاقت کا حصہ بننے کے لیے وہ حرم جا رہا ہے۔ تو یہ 10 دن اس کے سفر میں گزرتے تھے، اور اس سفر میں وہ پرعزم غلبہ دین کے نظریے سے سرشار، دین کے بین الاقوامی نظام کے قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کے لیے میدان میں نکلا ہوا ہے۔ جہاد کا وہ دائرہ جو کسی سریے یا کسی قومی لڑائی کے تناظر میں ہے تو وہ تو بڑا محدود ہے، اس لیے کہا وللجہاد فی سبیل اللہ۔ وہ تو کسی ایک علاقے یا کسی ایک دائرے تک محدود ہے، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے جو تمام قوموں میں دین کے غلبے کے نقطہ نظر سے کیا جا رہا ہے۔ آج کل تو حج رسم بن گئی، بلکہ سیر سپاٹا بن گیا، بلکہ اس سال تو حج کو سرے سے ختم کر دیا گیا، واہموں کی بنیاد پر، خود ساختہ تصورات کی بنیاد پر، ورنہ حج وہ عظیم عبادت جو دین کے بین الاقوامی غلبے کا اعلان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کل انسانیت کے نام انسانیت کا عالمگیر منشور جاری کیا، چارٹر جاری کیا، خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں انسانیت کے لیے بین الاقوامی نظام کے بنیادی اساسی اصول واضح کیے گئے، بتلایا گیا کہ انسانی جان اور مال محفوظ رہنا چاہیے ہر حال میں، کمزوروں کی مدد ہو، غیر مسلم ذمیوں کے حقوق کی پاسداری کی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو غلبہ دین کے اعلان کے لیے یہ حج، یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے اس اجتماع میں تمام گورنروں کو خط لکھتے تھے کہ یا تو بنفس نفیس اپنی ریاستیں چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے اس بین الاقوامی اجتماع اور حج میں خود شریک ہوں، اور اگر کسی انتظامی مجبوری یا کسی حکومتی زیادہ اہم کام کی وجہ سے خود آنا ممکن نہ ہو تو اپنا سرکاری نمائندہ، اپنا نائب ضرور ایک وفد کی صورت میں یہاں حج کے موقع پر آئے۔ اور پھر تمام انسانوں سے کہا جاتا تھا جو حج کے موقع پر جمع ہوئے ہیں کہ تمہیں کسی میری ریاست کے گورنروں سے کوئی شکایت ہو تو یہاں مجمع عام کے میں بیان کی جائے، اور گورنروں کا احتساب کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو بین الاقوامی اجتماع تھا۔ صحابہ کے زمانے میں، خلفاء کے زمانے میں، بعد میں مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں یہ اجتماع دین کے غلبے کا اعلان کرنے والا تھا۔
مغلوبیت اور مروبیت کو قبول نہیں کرتا تھا، لیظہرہ علی الدین کلہ کے نظریے پر تھا۔ اسی لیے 10 دنوں کے اعمال کی عظمت اور اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی لیے یہاں استثناء کیا اس مجاہد کا کہ جو جان اور مال لے کر نکلا اور شہید ہو گیا، جان بھی قربان کر دی اور مال بھی قربان کر دیا دین کے غلبے کے لیے، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس مجاہد کے کہ جو اس غلبہ دین کے راستے پر حج کے لیے نکلا، جان بھی کھپائی مال بھی کھپایا، لیکن حج کرنے کے بعد صحیح سالم واپس آ گیا۔ تو یہ تو اس غازی مجاہد کی طرح ہے جس نے جہاد میں شرکت کر کے فتح حاصل کر کے وہ واپس آیا ہے۔ تو یہ 10 دن ایسے اعمال سے عبارت ہے جن کے ذریعے سے غلبہ دین پیدا ہو۔ نماز، روزہ، عبادات جو ان دنوں میں کیے جائیں وہ اس نظریے سے ہوں کہ اس نماز کے نتیجے میں، اس روزے کے نتیجے میں، اس وظیفے کے نتیجے میں، اس ذکر و اذکار کے نتیجے میں دین کے غلبے کا نظریہ نہ صرف پختہ ہو بلکہ دشمن پر رعب پیدا ہو، دشمن مرعوب ہو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ دن 10 دن بالعموم اور عید الاضحیٰ اور حج کے یہ 5 دن بالخصوص اس حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ فرق و امتیاز پیدا کرنا مقصود اور مطلوب ہے کہ کون دین کے غلبے کے نظریے کے ساتھ مخلص ہے اور غلبہ دین چاہتا ہے، اور کون منافق ہے، داعر ہے، دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے کہ نام اسلام کا لیتا ہے، کام اور اعمال چند ظاہری اسلام کے نام پر کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ سامراجی طاغوتی نظام کا ایجنٹ اور آلہ کار، ان کی ڈکٹیشن قبول کرتا ہے، ان کے مفادات کے لیے کردار ادا کرتا ہے، ان کے مقاصد کا ذریعہ بنتا ہے۔ بظاہر وہ حج کے لیے گیا، لبیک کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے ذہن میں سامراجی طاغوتی قوتوں کی آلہ کاری ہے، اس کے مفادات کا کھیل ہے، دنیا کا مفاد اٹھانا چاہتا ہے، تو دراصل وہ منافق۔ آج 200-250 سال سے ہم پر جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی نفاق کی حالت میں مبتلا ہو گیا۔ سامراج کا غلبہ ہے، دنیا کی بین الاقوامی شیطانی اور طاغوتی قوتیں مسلمان ممالک پر قابض ہیں۔ بالخصوص پچھلے 100 سال سے حرمین شریفین پر سامراجی تسلط اور ان کے ایجنٹوں کا تسلط، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مغلوبیت اور مروبیت اس مسلمان کی شناخت بن چکی ہے۔ وہ نفاق کے ساتھ دین کی بلندی کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن 25 لاکھ کا مسلمانوں کا حج کا اجتماع دنیا کی سامراجی طاغوتی قوتوں کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ دنیا کے 8 بدماش G8 کانفرنس میں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے فیصلے دنیا کی سیاسی اور معاشی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دنیا کے 20 G20 ممالک وہ کانفرنس کرتے ہیں تو دنیا کی اقتصادیات اور معاشیات پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کے تحت دنیا کے سامراجی طاغوتی طاقتیں دنیا کی اقتصادی حالت کا فیصلہ کرتی ہیں، تو وہ فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ اور حج کا اتنا بڑا اجتماع جہاں نہ صرف عام مسلمانوں کا 20-25 لاکھ کا اجتماع ہے، اتنا بڑا اجتماع کہ دنیا کی
57 مسلمان ریاستوں کے کچھ سربراہان اور ان کے سرکاری نمائندے سرکاری خرچ پر حج کرنے کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں، لیکن ان 57 حکمرانوں کا اجتماع دنیا کی کسی سیاسی معاشی حالت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے، بلکہ الٹا دنیا کی بین الاقوامی لوٹ کھسوٹ والی معیشت کو کنٹرول کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے یہ 25 لاکھ انسان ان کے پروفٹ اور منافع کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی چین، ان کے بڑے بڑے پلازے، شاپنگ مالز، جن کے ایجنٹ سعودی حکمرانوں کے شہزادے موجود ہوتے ہیں، وہ اپنا کمیشن رکھ کے بین الاقوامی اقتصادی طاقت میں یہودیوں، عیسائیوں اور ظالموں کے لیے اس پرافٹ کا ذریعہ بنتے ہیں جس کے ذریعے سے گولہ بارود خرید کر مسلمان ممالک پر تباہی اور بربادی اتاری جاتی ہے۔ مظلوم انسانیت کے لیے ظلم کے راستے ہموار کیے جاتے ہیں۔ عشرہ ذی الحج کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور اسی عشرہ ذی الحج میں اس وقت ساری کمپنیاں حج کے انتظامات کے نام پر سامراجی پرافٹ کے لیے اعلی کاری کی منصوبہ بندی کر رہی ہوتی ہے۔ ہر شہزادہ، ہر وہاں کا حکمران جس نے مکے کے چاروں طرف بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں بنا لی، اس کے کرائے وصول کرنے، ان میں عالمی معاشی طاقتوں کا ایجنٹ بن کر چیزوں کو فروخت کرنے، پانی کی بوتلوں تک کا کاروبار دنیا کی کمپنیاں لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے وہاں ہر حاجی سے وصول کرتی ہیں۔ کبھی سوچا کہ وہ اقتصادی طاقت صرف ان 10 دنوں میں 15 دنوں میں کھربوں ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے، اور کھربوں ڈالر کا 80-90% حصہ دنیا کی طاغوتی اور ظالم قوتیں لے جاتی ہیں۔ تم صرف تسبیح کمانے کے لیے ہو، تم صرف سجدے ماتھے رگڑنے کے لیے ہو، تم صرف روزے رکھنے کے لیے ہو۔ عمر فاروق فرماتے ہیں، او لوگو، انسانوں کے نماز روزے کو مت دیکھو، لا ينظر الى صیام امرئ ولا صلاتہ، لوگوں کے روزے اور ان کی نمازوں کو مت دیکھو کہ کتنے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، کتنے لمبے لمبے زیادہ مدت تک کے لیے روزے رکھتے ہیں، طویل عرصے کے لیے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ عَقْلِهِ وَصِدْقِهِ، دیکھو کہ اس کی عقل کا معیار کیا ہے، اس کا عقل و شعور کی نوعیت کیا ہے، کیا وہ سامراج کا ایجنٹ بن کر، غلام بن کر اپنی عقلی صلاحیتیں استعمال میں لاتا ہے، یا دین کے غلبے کے لیے اپنی عقل استعمال کرتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ صِدْقِهِ، یہ دیکھو کہ وہ اپنے نظریے، اپنے پروگرام میں کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا اور منافق، یہ دیکھو۔ کون کہتا ہے یہ؟ خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج یہ نام نہاد سنی شیعوں کو تو برا بھلا کہتے ہیں کہ عمر فاروق کو نہیں مانتے، تم سنیوں نے کون سا عمر فاروق کو مانا ہے؟ تم نے عمر فاروق کی کون سی بات مانی سوائے اس کے کہ کسی سڑک کا نام، کسی چوک کا نام چوک عمر فاروق رکھ دیا؟ عمر فاروق کی سیاست سیکھی، ان کا معاشی نظام سیکھا، ان کی عقل سیکھی، ان کی سچائی سیکھی، ان کا 10 سالہ دور اقتدار اور ان کے خلافت کے زمانے کے فیصلے تم نے معلوم کیے؟ غفلت کے پردے دماغوں پر چھائے ہوئے ہیں، چند فضیلتیں چند دنوں کی بیان کر کے مطمئن ہو کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یکم ذی الحج سے عشرہ ذی الحج شروع ہو گیا، پورے سعودی عرب اور پاکستان میں پیغامات نشر ہو رہے ہیں کہ یہ دن بڑے اچھے ہیں، ان میں بڑے اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ عمل صرف روزے کا ہی ہے؟ اگلی حدیث جو امام ترمذی نے روایت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال کے روزے کسی نے رکھے اور ان 10 دنوں میں اس نے حج کے لیے اللہ کی سربلندی اور غلبے کے لیے کام کیا، تو یہ 10 دن کے اعمال پورے سال کے روزوں سے زیادہ افضل۔
جی نفلی روزے پورے سال کے اور ذی الحج کے 10 دنوں میں، اور وہ کون سا عمل ہوگا؟ وہی عمل جس سے عقل و شعور ٹپکے، جو سامراجی سازشوں کو سمجھے، وہ دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کا راستہ اختیار کرے، وہ عقل و شعور جس سے سچائی کا پتہ چلے، جس سے منافقت کا پردہ چاک ہو، جس سے نفاق کا پتہ چلے، جس سے دھوکے بازی کا پتہ چلے، منافق اور دائر کی تمیز پیدا ہو جائے اور سچے اور عادل انسان کا شعور پیدا ہو جائے، وہ دن زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ جب سے زوال آیا ہے مسلمان رسموں میں کھو گئے، ظاہری طور پر اعمال اور وظیفے کرنے کی عادت تو بنا لی، لیکن دین کے غلبے کی سوچ، عقل و شعور، فہم و بصیرت سلب ہو چکی، اور یہ ان بدعملیوں کا نتیجہ ہے جو بالخصوص مسلمان ملکوں کے حکمران طبقوں نے سامراجی اعلی کاری دشمن کے لیے مسلمانوں کے خلاف غداری کا ارتکاب کی صورت میں کیا ہے۔ یہ 57 مسلمان ملکوں کے حکمران وہ سب غدار ابن غدار ہیں، جنہوں نے برطانوی سامراج کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد جب سے امریکہ دنیا پر مسلط ہوا تو اس کے ایجنٹ بن کر کردار ادا کیا۔ وہ خواہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں یا حکومت میں بیٹھے ہوں، جہاں کہیں آمریت یا شہنشاہیت ہو یا نام نہاد جمہوریت ہو، یہاں کے حکمران طبقے ان برطانوی اور امریکی شیطانوں کے ایجنٹ اور اعلی کار، ان کے فیصلے، ان کی عقلیں، ان کا کردار، ان کی سوچ، ان کی سائیکی، وہ دراصل ان کی غلامی کی ہے۔ ان کو رسول اللہ کا فرمان پسند نہیں ہے، رسول اللہ کے اس حج کے دنوں میں کیے ہوئے اعمال پسند نہیں ہیں، وہ دنیا کا شیطان اکبر، WHO کی ہدایات اور اقوام متحدہ کی بدماشی اور دنیا پہ ظلم مسلط کرنے والے تمام طبقوں کی اعلی کاری اور ایجنٹی کی بنیاد پر آج حج بند کر دیا گیا۔ 1000 آدمی حج کریں گے صرف، اور 1000 آدمی بھی کون؟ وہ تمام ملازمین جو حرم کے اندر جھاڑو دیتے، صفائی کرتے، ہر وقت وہیں رہتے اس میں، اور یہ 5 آدمیوں پر مشتمل ہندوستان بھر میں وہاں کی تمام مساجد میں جو صرف مؤذن اور امام اور خادم 5 آدمی مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، آج 5 مہینے ہو گئے ان کی مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں صرف تمہاری وجہ سے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑی بے عقلی کیا ہوگی؟ اب دین کے غلبے کی سوچ کا راستہ بند ہو، اس کے حج کے لیے راستہ ہموار نہ ہو، اور یہ 10 دن کے خود ساختہ فضائل لے کر بیٹھ جائیں، صرف رسومات ادا کریں۔ عقل تو سلب ہو گئی، شعور تو مارا گیا، سامراج کی ایجنٹی کے لیے کردار ادا کرنے کا طریقہ رائج کر دیا، کسی بھی نام سے۔ پہلے جنگوں اور لڑائیوں اور سیاست کے نام پر تھا، آج صحت کے نام پر ہے، ہیلتھ ایمرجنسی کے نام پر ہے، ایک وبا کے نام پر ہے، انسانوں کو یرغمال بنانے، مذہب کو دیس نکالا دینے، بین الاقوامی دائرے سے خارج کرنے، اس کی اجتماعیت کو توڑنے۔ ان کی مسجدوں کو اجاڑ دیا گیا، ان کے عبادت گاہوں کو ختم کر دیا گیا، ان کے مدرسوں کو تالے لگا دیے گئے، ان کی تعلیم گاہوں پر قفل چڑھا دیے گئے، ان کے حرم پر پابندی لگا دی گئی۔ 25 جولائی سے باقاعدہ سعودی حکومت نے اعلان کر دیا کہ کوئی آدمی بھی دائرہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حرم کے جانے والے تمام راستوں پر سعودی عرب کی فوج اور پولیس مقرر ہے، کوئی آدمی بھی حرم کے اندر اپنے کام کے لیے بھی مکہ نہیں جا سکتا۔ حج تو بعد کی بات ہے۔ کیوں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ یہ آیت کعبۃ اللہ کے لیے مسجد حرام کے حوالے سے نازل ہوئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ مسجد حرام کے اندر بند کر دیا گیا۔
اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں سے، اللہ کی مسجدوں سے انسانوں کو روکے؟ من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، وہاں وہ ذکر کرنا چاہتا ہے۔ دنیا بھر کی حکومتوں نے فراڈ اور دھوکے کے ساتھ فروری میں مسلمانوں سے حج کے پیسے لے کر جمع کر لیے اور 5 مہینے ہو گئے اس کا سود کھاتے ہوئے۔ اسی وقت سے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حج نہیں ہوگا تو لوگوں کے پیسے کیوں وصول کیے؟ دھوکہ دینے کے لیے، منافقت کے لیے۔ جی حج بند کر دیا گیا، این یذکر فیہ اسمہ۔ اور اگلی بات بھی قرآن نے کہی، وسعی فی خرابہا، جس نے کوشش کی ان مساجد کو خراب کرنے کی۔ اور مسجد کی خرابی یہی نہیں ہے صرف کہ اس کو اجاڑا جائے، اس کی در و دیوار توڑے جائیں، اس کی خرابی کا اہم ترین عمل اس کو بے آباد کرنا ہے، اس میں افراد کی شرکت کو روکنا ہے۔ مکے کے مشرک بھی خانہ کعبہ کو کدال لے کر توڑ نہیں رہے تھے، توڑ رہے تھے۔ اللہ نے اسے کہا سعی فی خرابیہا، کہ وہ اس کی خرابی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوئی خانہ کعبہ ڈھا رہے تھے؟ وہ مسجد حرام کی عمارت کو کدال لے کر اکھیڑ رہے تھے؟ کوئی کیا خرابی تھی؟ یہی خرابی ہے کہ انہوں نے جو عبادت کے لیے آنے والے ہیں ان کو روک کر مسجد کو بے آباد کر دیا۔ آج ویڈیوز موجود ہیں کہ خانہ کعبہ بالکل سنسان، ایک بھی فرد اس میں نہیں، سوائے 2-4 جیکٹیں پہنے ہوئے، ہاں جی، وہ مزدور اور وہ صفائی والے کام کر رہے ہیں۔ جن حرم کی فضاؤں میں سانس لینا انسانیت عبادت سمجھتی تھی، اللہ کے انوارات کو سمیٹتی تھی، ان فضاؤں پر پابندی لگا دی کہ کوئی مسلمان وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ مسجد نبوی جس میں ہر وقت انوارات الہیہ نازل ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نورانی وہاں آپ کی قبر مبارک سے، اور جنت کا ٹکڑا جسے قرار دیا کہ منبر اور میرے روضہ کے درمیان ریاض من الجنہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جہاں کا فیضان انسانی دلوں کو سیراب کرتا ہے، آج اس کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ فضائل سنائے جائیں، اپنے اپنے گھروں میں تسبیحاں گھماتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں بند ہو کر انفرادیت کے ساتھ، اور مسجدوں کو اجاڑ دیا جائے، حرمین شریفین پر پابندی لگا دی جائے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اور وہ بھی اس مقدس مہینے میں، معزز مہینے میں، ذی الحج میں۔ عشرہ ذی الحج شروع ہونے کے بعد ایسا کام تو کافر بھی نہیں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی اشہر حج شروع ہوتے ہی کسی کو اندر داخل ہونے سے نہیں روکتے تھے۔ جی عام انسان بھی آ گیا، اس کی جان کی حفاظت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ قاتل بھی پہنچ گیا تو قاتل کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ حرم میں داخل، حرم سے باہر نکلے گا تو بدلہ لیں گے، حرم میں اسے کچھ نہیں کہیں۔ تو جو مشرک جس کا احترام کرتے تھے، آج نام نہاد صحت کے نام پر اس پوری مسجد حرام کو تالے لگا دیے، صرف ایک دروازہ کھول رکھا ہے اور اس میں سے بھی ملازمین آتے جاتے ہیں۔ اب کہتے اجازت نامہ جس کے پاس ہوگا وہ جائے گا، اور اجازت نامے کے لیے کتنی کڑی شرائط لگائی ہیں کہ شاید ہی کوئی سعودیہ کا شہری یا غیر ملکی شہری ان شرائط کو پورا کر سکے۔ ہمارے ایک دوست نے سعودی عرب سے اجازت مانگی کہ اس سال اگر اجازت دیں کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں۔ میں نے کہا بھائی ضرور جاؤ، ہر سال ہماری جماعت کا کوئی نہ کوئی نمائندہ حج کے لیے وہاں ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے تم نمائندگی کرو۔ اس نے جب معلومات لی تو کہتا جی اتنی کڑی شرطیں ہیں کہ کوئی سعودی عام شہری بھی اور کوئی غیر ملکی بھی حج کے اس شرائط پر پورا نہیں اترتا۔ جی اس کا مطلب تو سیدھی سی بات ہے، بظاہر حج کی اجازت کا فراڈ کیا گیا۔ ہمارے وزیر مذہبی امور نے بھی کہا بہت اچھا فیصلہ کیا ہے سعودی عرب کی مذہبی وزارت نے حج کے بارے میں، ہاں جی تعریفوں کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں
بظاہر تو اعلان کر دیا کہ حج ہوگا، لیکن حج کے لیے پابندی لگا دی، ایسی شرائط لا کہ جو ان شرائط پر پورا اترے گا وہ وہاں جا سکتا ہے، اس کے طواف کے اوپر پابندی ہوگی۔ 40 بسیں مقرر کی گئی ہیں، ہر بس میں 20 سے 25 افراد، 25 افراد 40 بسوں میں ہوں تو 1000 آدمی بنتا ہے۔ ان کے لیے کوئی خیمہ نہیں لگایا گیا مینا کے میدان میں، ان کے لیے وہ بلڈنگ جو مینا میں 4-5 منزلہ نظر آتی ہے تصویروں میں، اور وہ صرف اور صرف جب سے بنی ہے انتظامی عہدیداروں کے لیے، صفائی کرنے والے، علاج معالجے کے حوالے سے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف اور انتظامی افسران کے لیے۔ انہوں نے کہا وہ 1000 آدمی یہاں ٹھہریں گے، بس میدان میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو سوائے انتظامیہ کے اور کون ہے وہاں پر؟ صاف طور پر معلوم ہو گیا۔ تو یہ حج بند کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ان حکمرانوں کو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی مسجدوں کو روکنے پر، انسانیت کا راستہ روکنے پر، شاعر کی بلندی اور غلبہ دین کے نظریے سے انحراف پر ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی منافقت ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فساد ہے، بہت بڑی خرابی ہے، اور اس کا اندازہ قیامت کے دن ان تمام کو ہوگا، جس دن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس دن آسمان اللہ دائیں انگلی پر لپیٹ لے گا اور پوری زمین اس کے ہاتھ پر ہوگی، اور اللہ کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کس کی حکمرانی ہے؟ آج صلی اللہ واحد کی حکمرانی ہے، اس کے راستے سے روکنا۔ اور کہا اللہ پاک نے وہ دن ایسا ہوگا کہ تمام انبیاء، تمام شہداء، تمام لوگوں کے نامہ اعمال اور تمام انسان وہاں حاضر کیے جائیں گے، جی ان تمام سے ان کے اعمال کا سوال و جواب ہوگا۔ ڈرو اس دن سے کہ جس دن میں تمہارا کوئی مددگار تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ ڈرو اس دن سے جس دن ذات باری تعالیٰ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہونا پڑے گا کہ دین کے غلبے کے راستے میں تم نے رکاوٹیں کھڑی کی، اجتماعات پر پابندی لگائی، اور اسی بدماشی کا اظہار عید الاضحیٰ کے موقع پر یہاں کے حکمران، بلکہ یہ جتنے مسلمان حکمران ہیں، خلیج میں چلے جاؤ، امارات میں چلے جاؤ، ہر جگہ نوٹیفیکیشن ہو گیا عید الاضحیٰ کے اجتماعات پر پابندی، جی اتنے فٹ کے فاصلے پر ہوں، اتنا ہو، ایسا ہو ویسا ہو۔ قربانیوں پر بھی پابندی لگانے کی، یہ تو پاکستانی ہیں، انہوں نے مقابلہ اور مزاحمت کیا تو منڈیاں کھولنی پڑی، جی مسجدوں کے اندر لوگ زبردستی سے اکٹھا ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ یہاں کے حکمرانوں کا بس چلے تو ایسے لوگوں کو کیا ہے سزائیں دیں۔ جیسے شروع میں پولیس کے دماغ میں خناس پیدا ہوا تھا کہ مسلمانوں کا اجتماع مسجد میں ہو، تو SHO صاحبہ ایک نام نہاد پہنچ گئی کراچی میں، مسجد کو اجاڑنے کے لیے لاٹھی چارج شروع کرا دیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے راستے میں جو رکاوٹ بنے گا اس کے لیے دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی ہے اور آخرت کا عذاب ہے، اور جو اس کی مزاحمت کرے گا، مزاحمتی نظریے سے ان 10 دنوں کے اعمال کرے گا، اس کے لیے دنیا کی کامیابی بھی ہے۔ قرآن نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ضرور بھی ضرور اس کو دنیا میں اچھی زندگی، اور یہی نہیں بلکہ آخرت کی اچھی زندگی بھی اسے عطا کریں گے۔ تو ایک مسلمان پرعزم ہوتا ہے، غلبہ دین کے نظریے سے سرشار ہو کر عمل کرتا ہے، مغلوبیت، مروبیت اور پست ہمتی اس کے پاس کو بھی نہیں گزرتی، وہ اپنی تئیں اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ غلبے کے نظریے سے اقدامات کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ یہ 10 دن بڑے بابرکت دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، غلبہ دین کے نظریے سے اعمال کرنا، نماز، روزہ، عبادات، ذکر، اذکار، تلاوت اور عقل و شعور کی مجالس منعقد کرنا۔ حرم نہیں جا سکتے تو کیا ہوا، یہاں بھی تو اجتماع کیا جا سکتا ہے، ذکر اذکار کے اجتماعات ہیں،
ہاں جی عقل و شعور کی مجلسیں ہیں، فہم و بصیرت کی دعوتی میٹنگز ہیں، ہاں جی تربیتی نشستیں ہیں، یہ یہاں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ جو ان دنوں میں اتنی زیادہ جد و جہد سے کام کرے گا تو اس کے اعمال باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ، زیادہ اللہ کو محبوب، زیادہ اس کو ہاں جی دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کی قدر کرنے، اس کے مطابق اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔